السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے دوستوں بزرگوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جتنی ہی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ماہ رمضان شریف کا آخری عشرہ جو جا رہا ہے اس کے اندر یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے بہت ہی مبارک عشرہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور جب محنت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا اجرت ملنے کا اور اجرت دینے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو جتنی ہی محنت کرتا ہے اس کو اتنی ہی اجرت ملتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے تراویحیں پڑھی، ان کی محنت اور قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم نے اللہ کے بندوں سے اور محبت کی اور اللہ کے راستے پہ دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا، اور وہ سارے ہی اعمال اللہ تعالی ہمارے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستوں بزرگوں، ماہ رمضان شریف کا مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے فانی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی ماہ رمضان شریف مبارک مہینے میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ محنت کرنے کے بعد جو مزدوری ملتی ہے وہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے محنت کتنی اچھی کی ہے۔ تو جب ہم عید پڑھ کر آتے ہیں، عیدگاہ سے واپسی پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو آج مزدوری دینے کا دن ہے میرا، کہ میں اپنے بندوں کو مزدوری دوں۔ ان کو محنت کی ہے اور عبادت کی ہے، ان کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب عید پڑھ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، جو انہوں نے عبادت کی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں کہ آج کل کے زمانے میں کہاں اتنی رہ گئی ہیں۔ فتنے فساد کے دور کے اندر مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے، اور کتنی ہی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکمات توڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک یہ سال گزر جائے گا، ایک وقت سے یہ گزر گیا ہے، آگے کی ہم نے فکر کرنی ہے کہ آگے ہمارا آنے والا سال یا آنے والا پورا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ یہ ماہ رمضان ایک تیاری ہوتی ہے، آنے والے ماہ رمضان تک کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچانا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد اور عید کے بعد فوراً ہی پھر ہم ایسے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت سنی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے لوگوں کی ہیلپ کی، لوگوں کو دیا، ہم نے اپنی مال سے مال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو
تو بھائی ہم نے یہ کوشش رکھنی ہے کہ جو ہمارا نیا آنے والا سال ہے اس کی ہماری بہترین یہ آگے جو ہے نا اس سے بھی اچھا گزرے، اسی طرح ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہر سال میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہر دن میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، 24 گھنٹے میں ہم سوچتے رہیں کہ ہم سے اللہ کیسے راضی ہو جائے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی ہے آگے ہم آنے والا جو ہمارے دن ہیں، آنے والے دن ہیں، ان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہے، اور مجھ سے اگر کوئی بولنے میں یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ لمبی ویڈیو بنائیں تو پھر تو لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اب کیا کرے، دین کی بات کو سننا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، قرآن پاک میں اندر سے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں آپ علیہ وسلم نے کیا حکمات دی ہے، کیا فرمایا تھا، اور اللہ کا کیا حکمات ہے۔ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے، اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے یہ ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔